تو میرے بھائی اور دوستو، بات وہ چل رہی تھی کہ ایک انسان دو طرح کی زندگی اس دنیا میں جو ہے نا وہ گزارتے ہیں. دو طرح کے راستے ہیں انسان کے جو اس دنیا میں وہ زندگی گزارتے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات، اپنی نعمتوں، عیش و عشرت، راحت، سلطنت، شہرت کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو خراب کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی ضرورتوں کو جو ہے نا وہ غصب کرتا ہے اور دوسرے لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور ان کو پریشانی اور مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. تو فرمایا کہ ایسے لوگ کل قیامت کے دن فرعون، حامان، قارون اور قوم عاد، قوم سمود کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا. وہ ان کے امام ہوں گے اور یہ ان کے مقتدی ہوں گے اور ان کی صف میں کھڑے ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. یہ وہ لوگ کہ جو اس راستے پر چلتے ہیں کہ وہ صرف اپنی خواہشات، اپنا نفس، اپنی راحت اور اپنی عیش و عشرت میں لگے ہوتے ہیں. چاہے میری نعمتوں کی وجہ سے، میری سلطنت میں یا میری جو ہے نا وہ راحت میں اگر کوئی انسان رکاوٹ آتا ہے، رکاوٹ میں یا راستے میں آتا ہے، تو چاہے اس کا گلا کٹ جائے، چاہے اس کی ضروریات جو ہے وہ چھین جائے یا چاہے اس کے ساتھ ظلم ہو جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتا. تو فرمایا کہ ایسے لوگ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، کہ ایسے لوگ کہ جس طرح ہم نے فرعون کو جو ہے وہ غرق کیا. کیوں؟ فرعون نے کیا کیا تھا؟ 400 سال اللہ نے فرعون کو جو ہے نا وہ حکومت دی تھی. اگر اللہ ان کی حکومت کو چھیننا چاہتے تو 1 سال بھی حکومت نہ دیتے. 400 سال حکومت کیوں دی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کہ فرعون کو آپ نے 400 سال حکومت دی، یہ کیسی جو ہے نا وہ ناانصافی ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا ہے اور 400 سال حکومت بھی دی ہے. اللہ نے فرمایا وہ عادل تھا، وہ عدل کرتا تھا، اپنی رعایا پر ظلم نہیں کرتا تھا. میں نے 400 سال حکومت دی. لیکن جب اس نے اپنی سلطنت کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر، اپنی خوشی، راحت، شہرت کی خاطر بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، 70,000 بچوں کو ذبح کروایا صرف اپنی سلطنت کی خاطر، تو فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. پھر میں نے فرعون کو اور ان کی جو مقتدی تھے اور ان کے جو آل تھا اس کو غرق کیا، اور حالانکہ تم اس کو دیکھ رہے تھے، تم اس کا مشاہدہ بھی کر رہے تھے. اور ایسا عبرتناک، ایسا عبرت بنایا دنیا کے لیے کہ قیامت تک کے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ نے فرعون کو جو ہے وہ غرق کیا. تو فرمایا کہ ایسے لوگ پھر کل قیامت کے دن فرعون، قارون اور حامان ان کی صف میں کھڑے ہوں گے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا. یہ ہے ایک انسان کا ایک راستہ کہ جو دنیا میں وہ رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے. دوسرا راستہ، دوسرا انسان وہ ہے کہ جو اپنی ضروریات اور اپنی نعمتیں اور اپنی راحت، سلطنت، اس چیزوں کو نہیں دیکھتا. یہ سب چیزیں قربان کرتا ہے، اپنی ضروریات کو قربان کر دیتا ہے، نعمتوں کو قربان کر دیتا ہے، راحت قربان کر دیتا ہے. اس کو فکر ہوتی ہے دوسروں کی فکر کرتا ہے، ان کی ضروریات کی فکر ہے، ان کی خدمت کرتا ہے. اپنی کوئی ضرورت جو ہے نا اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا سوائے دوسروں کی. تو میرے بھائی اور دوستو، فرمایا یہ راستہ کس کا ہے؟ یہ راستہ نوح علیہ السلام کا ہے، آدم علیہ السلام کا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یحییٰ، زکریا، ایوب، یونس، عیسیٰ علیہ السلام، حتیٰ کہ آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا راستہ ہے. تو ان کے امام کون ہوں گے پھر؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ان کے امام وہ نبی ہوں گے، یہ نبیوں کے صف میں، شہداء کے صف میں، صالحین کے صف میں کھڑے ہوں گے اور جنت ان کا ٹھکانہ ہوگا. تو میرے بھائی اور دوستو، یہ انسان کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ کیا میں اپنی زندگی جو گزار رہا ہوں تو اس میں کیا میں اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوں یا میں دوسروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی ضروریات کو چھین رہا ہوں یا اس کے ساتھ ظلم کر رہا ہوں یا میں ان کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہوں. یہ ہر انسان کو اپنے گریبان میں اگر جھانکے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے. انسان کے اندر ایک ایسا ضمیر ہے جو انسان کو بتلاتا ہے، اس کی غلطیاں بھی بتاتا ہے، غلطیاں بھی ٹھیک کرتا ہے. لیکن
وما ابرئ نفسی، نفس کا ایک ایسا ٹکڑا اور ایک ایسی جگہ، ایک ایسا لوتھڑا اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جو انسان کو کبھی بھی نیکی کی دعوت نہیں دیتا، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی انسان کو، وہ گناہ کی طرف تو لے جائے گا لیکن آپ کو نیکی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ تو وہ انسان کو جو ہے اس چیزوں کو غور اور فکر کرنے سے روکتا ہے تاکہ اس کا دھیان اس چیز کی طرف نہ چلا جائے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، بات کرنے کا یہ مقصد، بات کرنے کا یہ تھا کہ آج کل جو ہے وہ چند دنوں پہلے ایک ایسا ملک کہ جو مسلمانوں کے لیے فخر ہے کہ مسلمان اس ملک پر فخر کرتے آئے ہیں اور تا حیات جو ہے وہ کرتے رہیں گے، میرے بھائی اور دوستو، وہ سعودیہ ہے کہ جو سوشل میڈیا پر بھی آج کل آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی جماعت پر جو ہے نا وہ پابندی لگائی ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ امن کی دعوت دی ہے، وہ ہمیشہ امن کے داعی رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ وہ لوگ ہیں اور اس کی بنیاد رکھنے والا وہ شخص ہے کہ جس نے اپنی ضرورتوں کو نہیں دیکھا، جس نے اپنے عیش و عشرت کو نہیں دیکھا، اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا، اپنے اقربا رشتہ دار کو، کسی کو بھی نہیں دیکھا، صرف امت کی فکر کے اندر، دوسرے لوگوں کی فکر کے اندر کہ ان کی جو اصلی زندگی ہے وہ نعمتوں والی بن جائے، ان کی جو اصلی زندگی ہے جو کہ قیامت والی ہے وہ مشکلوں میں نہ ہو اور یہ جہنم کے راستے کی طرف نہ چلے جائیں بلکہ جنت کے راستے کی طرف چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، مولانا الیاس رحمہ اللہ جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی تھی، تو یہ وہی لوگ ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جنہوں نے آج تک کبھی کسی تفرقے بازی کی بات بھی نہیں کی۔ کبھی جو ہے وہ آپ اجتماع پر گئے ہو، وہاں پر آپ کو بریلوی بھی ملیں گے، وہاں پر آپ کو اہل حدیث بھی ملیں گے، دیوبندی بھی ملیں گے، حتیٰ کہ شیعہ بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے۔ ایسی جماعت کے اوپر ملکی سطح پر ممبر پر بیٹھ کر، اس ممبر پر ان کی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام کرنے والے کو کے اوپر اتنا بڑا الزام لگانا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت پھیلاتے ہیں۔ کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ میرے بھائی اور دوستو، اپنی سلطنت کی خاطر کیا انہوں نے۔ کیوں؟ سعودیہ کے لوگ اجتماع پر آ رہے تھے، سعودیہ کے لوگ یہاں پر جماعت کے لیے آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہیں میری پوری عوام تبلیغی نہ بن جائے، کہیں میری پوری عوام حنفی نہ بن جائے۔ اس وجہ سے صرف اپنی ذات کی خاطر ایک ایسی جماعت پر جو ہے نا انہوں نے پابندی لگائی۔ میرے بھائی اور دوستو، جو اپنی ضرورت کا خیال نہیں رکھتے بلکہ امت کی فکر ہے ان کو، اور یہ اصل کام کس کا ہے؟ نبیوں کا کام۔ نبیوں کا کام کرنے والے نبی کے ممبر پر اس پر جو ہے نا وہ کیا لگا رہے ہیں؟ الزام لگا رہے ہیں، نبی کے ممبر پر بیٹھ کر ان پر الزام لگا رہے ہیں۔ کبھی 3 دن میں جا کر تو دیکھتے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر تو دیکھتے اور پوچھتے کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے۔ صرف اپنی سلطنت کی خاطر پابندی لگا دی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، فرعون نے بھی اپنی سلطنت کی خاطر پابندی لگائی تھی کہ میری سلطنت نہ چھن جائے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ تو جو شخص اپنی سلطنت کی خاطر، اپنی ذات کی خاطر، اپنی نفس کی خاطر جو ایسے کام کرے گا کہ دوسروں پر ظلم کرے، یہ ظلم ہے۔ الزام لگانا کسی پر بغیر کسی تحقیق کے یہ ظلم ہے میرے بھائی اور دوستو۔ تو اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا میرے بھائی اور دوستو صرف اپنی ذات کی خاطر، تو کل قیامت کے دن وہ فرعون، حامان، قارون ان کی صف میں کھڑا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو، میں نے ابھی تک نہیں دیکھا، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بھی تبلیغی جماعت کے کسی فرد نے یہاں پر کھڑے ہو کر یا کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر تفرقہ بازی کی کوئی بات کی ہو، یا ممبر پر بیٹھ کر کسی تبلیغی جماعت والے یا جو میرے بھائی اور دوستو عالم ہو، یا پھر کوئی جو ہے وہ جس نے 4 مہینے لگائے ہو، 7 ماہ لگائے ہو، سال لگائے ہو، کسی کو اس نے گالی دی ہو یا تفرقہ بازی کی بات کی ہو، میرے بھائی اور دوستو آپ سب گواہ ہیں، بلکہ پوری دنیا گواہ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دہشت گرد کہنا میرے بھائی اور دوستو یہ ظلم ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی اور دوستو آج کا جمعہ اسی پر تھا کہ ایسے لوگوں پر ظلم لگانا۔ پھر فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ،
کہ پھر اللہ ظالم نہیں ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ظالم ہے میرے بھائی اور دوستو، اللہ ظالم نہیں ہے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ پھر کل قیامت کے دن میرے بھائی اور دوستو ٹھکانہ آخری جو ہے وہ جہنم کا ہے، اور انہی لوگوں کی صف میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے میرے بھائی اور دوستو کہ اگر کوئی ایسی بات ہو، کیوں کہ یہ ایک امن پسند جماعت ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ اس جماعت کی وجہ سے لوگ جو ہے نا وہ مسجدوں کی طرف جوک جو ہے وہ داخل ہوئے ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس دین کی طرف جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہے، اور میرے بھائی اور دوستو لاکھوں لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ بھی نہیں آتا تھا، مسلمان ہوتے ہوئے کلمہ بھی نہیں آتا تھا، اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اسلام کی یاد دہانی انہی لوگوں نے کروائی ہے۔ ہمیں ان لوگوں کے جو ہے نا وہ ساتھ دینا ہے، اور تا قیامت کیوں یہ وہ کام کر رہے ہیں جو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نے کیا تھا، اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اس امت کے لیے جو ہے نا وہ چھوڑ کر گئے، اور قرآن کی یہ آیت ہے، امر ہے، واجب ہے میرے بھائی دوستو، یہ وجوب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو، ایک ایسی جماعت ہو اور ایک ایسا گروہ ہو، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ جو نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے اور فحاشی اور عریانی اور برے کاموں سے لوگوں کو روکے۔ یہ امر اور واجب کا صیغہ ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو ایسی جماعت جب اب پیدا ہوئی ہے تو ہمیں ان لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمیں اگر ہم ان لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتے تو کم سے کم اپنے دل کے اندر ان کے ساتھ محبت رکھیں۔ اگر آپ کے دل کے اندر ان کے ساتھ محبت ہوگی تو میرے بھائی اور دوستو ہو سکتا ہے کہ کل اسی محبت کی وجہ سے اللہ ہماری بخشش فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔